بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر باراک اوباما کی جو بائیڈن کی ریلی میں شرکت۔ روس کا اسلحہ کم کرنے کے معاہدے START 3 میں 1 سال کی توسیع کرنے کا اعلان۔ برطانیہ میں کورونا کی نئی لہر، ریکارڈ 21,000 کیسز سامنے آگے، 241 ہلاک۔ بھارت نے چائنا کا بھٹکا ہوا اہلکار چائنا کے حوالے کر دیا۔ انڈونیشیا نے امریکی طیاروں کو اپنی سرزمین پر لینڈنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ صدر ٹرمپ کا ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پر مقدمہ۔ پہاڑوں پر 2000 سال پرانا بلی کا خاکہ دریافت۔ فرانس میں مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ اقوام متحدہ کا بھارت کو اقلیتوں کا تحفظ یقینی بنانے کا مطالبہ۔ پاکستان کا برطانیہ سے نواز شریف کو پاکستان بھیجنے کا مطالبہ۔ امریکہ بھی سوویت یونین کی طرح شکست کھا کر افغانستان سے نکل رہا ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ملازمت کے مواقع بڑھ گئے۔ جلتے ہوئے حفیظ سینٹر کے باہر نوجوان لڑکی کی مسکراتی ہوئی تصویر پر سوشل میڈیا پر ہنگامہ۔ چھوٹے سے انگور میں چھپے بے شمار راز۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سابق صدر باراک اوباما نے فلاڈیلفیا میں ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کی انتخابی ریلی میں شرکت کی۔ جو بائیڈن صدر اوباما کے نائب کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ اوباما کی شرکت سے جو بائیڈن کی انتخابی مہم کو تقویت ملے گی۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ روس اسلحہ کم کرنے کے معاہدے START 3 میں 1 سال کی توسیع اور جوہری وار ہیڈ کو منجمد کرنے کا عہد کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری طرف امریکی محکمہ خارجہ نے ہتھیاروں کو محدود کرنے سے متعلق پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکہ اس معاہدے کو حتمی شکل دینے کی خاطر فوری طور پر ملاقات کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ روس اپنے سفارتکاروں کو بھی ایسا کرنے کی اجازت دے گا۔ روسی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ روس START 3 معاہدے میں 1 سال کے لیے توسیع کی تجویز پیش کر رہا ہے۔ امریکہ نے روس کو اس کی تجویز پیش کی تھی۔ برطانیہ میں کورونا کی نئی لہر جاری ہے، ریکارڈ 21,331 کیسز سامنے آ چکے ہیں جبکہ 241 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ برطانیہ میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 7,62,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ برطانیہ میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 43,967 ہو چکی ہے۔ دوسری جانب کورونا کے سبب یورپ کی معیشت کو مشکل صورتحال سے دوچار ہونے کا خدشہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ فرانس نے کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے رات کا کرفیو نافذ کر رکھا ہے۔ دیگر یورپی ممالک نے بھی وبا سے نپٹنے کے لیے سخت اقدامات اٹھائے ہیں۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے متنازع علاقے میں بھٹک کر آنے والے چینی اہلکار کو بھارت نے چائنا کے حوالے کر دیا ہے۔ چائنا کے ایک ملٹری اخبار کے مطابق چینی اہلکار کو کل صبح بھارت نے چائنا کے حوالے کیا ہے۔ بھارتی حکام کا کہنا تھا کہ لداخ کے دین چوک علاقے میں چینی اہلکار کا ایک سپاہی بھٹک کر آ گیا تھا، جسے بھارتی آرمی نے آکسیجن اور طبی امداد مہیا کی تھی۔ انڈونیشیا نے امریکی طیاروں کو ایندھن بھرنے کے لیے اپنی سرزمین میں لینڈنگ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ چائنا کے سمندری نگرانی کے لیے امریکی طیاروں کو پرواز کے دوران انڈونیشیا میں اتر کر ایندھن بھرنا پڑے گا، جس کے لیے امریکہ نے انڈونیشیا سے طیاروں کو لینڈنگ کی اجازت دینے کے لیے رابطہ کیا تھا۔ تاہم ایک سینئر انڈونیشی عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا کہ امریکی حکام نے جولائی اور اگست کے درمیان وزرائے دفاع اور خارجہ سے رابطہ کیا تھا، جس پر حکومتی وزراء کا اجلاس بلایا گیا تھا۔ اس حوالے سے انڈونیشیا میں قائم امریکی سفارت خانے کی جانب سے کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے۔ اس بات کا بھی امکان ہے دوستوں کہ دونوں ممالک کے درمیان بیک ٹو ڈور مذاکرات جاری ہوں۔
صدارتی الیکشن کے لیے پولنگ سے 12 دن پہلے صدر ٹرمپ کا ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر ٹرمپ کا چائنا کے بینک میں اکاؤنٹ 2013 اور 2015 میں مقامی بھی ٹیکس انہوں نے ادا کیا تھا۔ صدر ٹرمپ کا چائنا کے بینک میں اکاؤنٹ صدر ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل کاروبار کے حوالے سے ہے۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے برطانیہ اور آئر لینڈ میں بھی بینک اکاؤنٹس ہیں، جبکہ ٹرمپ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے ایشیا میں ہوٹل بزنس کے مواقع کے لیے چائنا میں اکاؤنٹ کھولا تھا۔ شہر استنبول میں 2018 کو مارے جانے والے سعودی صحافی جمال خشوگی کی منگیتر نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ امریکہ واشنگٹن ڈی سی میں دائر کیے گئے مقدمے میں ترک شہری خدیجہ چنگیز نے جمال خشوگی کی موت پر ذاتی اور مالی نقصان کا دعویٰ کیا ہے۔ مقدمے میں الزام لگایا گیا ہے کہ جمال خشوگی کو محمد بن سلمان کی ہدایت کے مطابق مارا گیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ ماہ جمال خشوگی کے کیس میں سعودی عرب کی عدالت نے 8 افراد کو سزا سنائی تھی۔ 8 افراد کو مجموعی طور پر 124 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ امریکی ملک پیرو میں آثار قدیمہ کا شاہکار دنیا کے بڑے صحرائی علاقے کے پہاڑوں پر 2000 سال پرانا بلی کا خاکہ دریافت کر لیا گیا ہے۔ دریافت ہونے والا خاکہ 2000 سال پرانا ہے۔ 120 فٹ لمبا اور 130 فٹ تک چوڑا خاکہ اب تک نظروں سے اوجھل کیسے رہا، ماہرین حیران رہ گئے۔ اسی مقام پر سمندری مچھلی اور بندر سمیت دیگر جانوروں اور پرندوں کے ہزاروں سال پرانے خاکے بھی ملے ہیں، اور حیران کن طور پر تمام خاکے حالیہ دور کے آرٹ سے گہری مشابہت رکھتے ہیں۔ فرانس میں مسلمانوں کے خلاف گھیرا تنگ کرتے ہوئے حکومت نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے ایک مسجد کو 6 ماہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ سرکاری حکم نامے کے مطابق الزام عائد کیا گیا ہے کہ مسجد انتظامیہ نے چند سوشل سائٹ پر ایسی ویڈیو شیئر کی تھی جس میں اسکول ٹیچر کو مارنے پر لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا گیا تھا۔ فرانس انتظامیہ کے مطابق مسلمانوں پر اس بات کا بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ اسکول ٹیچر کو مارنے کی ایک منظم مہم چلائی گئی۔ پولیس کے مطابق ایسے شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے جس نے ٹیچر سے رابطہ کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن نے مودی حکومت سے اقلیتوں کا تحفظ یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ بھارت کو انسانی حقوق کارکنان اور این جی اوز کو بھی تحفظ مہیا کرنا چاہیے۔ بھارت کے 3 قوانین اقلیتوں، انسانی حقوق کارکنان اور این جی اوز کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ پاکستان نے برطانیہ سے نواز شریف کو پاکستان بھیجنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق حکومت نے برطانوی حکام کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے نواز شریف کو پاکستان بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے۔ برطانوی حکومت کو لکھے گئے خط میں پاکستانی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ برطانوی حکومت پر لازم ہے کہ وہ نواز شریف کو پاکستان بھیجنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ امید کرتے ہیں کہ برطانوی حکومت کرپشن میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرنے میں پاکستان کی معاونت کرے گی۔ افغانستان کے سابق وزیر اعظم گلبدین حکمت یار نے طالبان کے ساتھ جلد مذاکرات کا اشارہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ گلبدین حکمت یار کا کہنا تھا کہ تحفظات کے باوجود امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکہ نے افغانستان چھوڑنے کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کو افغانستان میں شکست ہو چکی ہے اور اب سوویت یونین کی طرح شکست کھا کر افغانستان سے نکل رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کے انخلاء کے بعد قابل حکومت کے رہنے کا کوئی امکان نہیں اور نہ کوئی جواز۔ بھارت اور ایران اشرف غنی حکومت کی حمایت کرتے آ رہے ہیں، مگر افغانستان میں لڑائی نہ تو بھارت اور نہ ہی کسی اور کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب افغانستان میں ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرایا جائے گا۔ خوشی ہوگی اگر امریکہ یہ سمجھ لے کہ پاکستان ایک قابل اعتبار دوست ہے۔
کورونا وبا کے باعث طویل تعطل کے بعد بیرون ممالک بالخصوص سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین میں پاکستانیوں کے لیے نئی ملازمتوں کے وسیع مواقع بھی دستیاب ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ پاکستان بیورو آف امیگریشن نے اس ماہ اکتوبر کے پہلے 20 دنوں میں بیرون ملک ہزاروں نوکریوں کے لیے بھی اجازت نامے جاری کیے ہیں، جبکہ صرف گزشتہ 5 روز میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں 1167 نوکریوں کے لیے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کو اجازت نامے جاری کیے گئے ہیں۔ حالیہ دنوں میں جن ملکوں نے پاکستان سے افرادی قوت طلب کی ہے ان میں سعودی عرب سر فہرست ہے۔ بیورو آف امیگریشن کے حکام کہتے ہیں کہ کورونا سے پہلے جن لوگوں کے ویزے لگ چکے تھے لیکن سفری پابندیوں کے باعث وہ سفر نہیں کر سکے تھے، ان کو کم و بیش سارا کام نئے سرے سے کیا جا رہا ہے۔ سفارت خانہ ان کے نئے ویزے تو پروسیس کر رہا ہے، تاہم نئی ملازمتوں کے سلسلے میں آنے والے ویزوں کو پروسیس کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ دوستو، جن شعبوں میں افرادی قوت کی ڈیمانڈ کی گئی ہے ان میں میڈیکل کے شعبے میں فزیو تھراپسٹ، ڈینٹل ٹیکنیشین، جنرل اور فرسٹ ایڈ نرسز مرد و خواتین شامل ہیں۔ معذور افراد کی دیکھ بھال اور ان کے زیر استعمال مشینری کے ٹیکنیشینز کے لیے بھی نوکریوں کے مواقع موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف شعبہ جات کے لیے الیکٹریشین، اے سی ٹیکنیشین، زرعی ماہرین، جنرل لیبر، مستری، پلمبر، فورمین، ڈرائیورز، خانسامہ اور کئی دیگر کیٹیگریز کے ماہرین شامل ہیں۔ پروموٹرز کے مطابق اب تک ملازمت کے جو مواقع سامنے آئے ہیں ان میں دلچسپی لینے والوں کی اکثریت تو نئے اور پڑھے لکھے لوگوں کی ہے، تاہم بیرون ملک سے واپس آ جانے والے افراد بھی دلچسپی لے رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ پاکستان میں روزگار کے محدود مواقع بتائی جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال 6,25,203 پاکستانی روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک گئے تھے، جبکہ اس سال کے پہلے 9 ماہ میں 1,79,487 پاکستان ہی بیرون ملک جا سکے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ کورونا کے باعث لاک ڈاؤن اور سفری پابندیاں بتائی جا رہی ہیں۔ اتوار کی صبح لاہور کے معروف کاروباری پلازا حفیظ سینٹر میں آتش زدگی سے تاجروں کا بھاری نقصان ہوا، جسے بجھانے میں کئی گھنٹے لگ گئے اور رات تک عمارت سے دھواں اٹھتا رہا۔ تاہم اس موقع پر ایک نوجوان لڑکی نے تصاویر بنوائی جو کہ اس کے بعد سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں اور اس لڑکی کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اب اس نوجوان لڑکی فاطمہ ناصر نے سامنے آتے ہوئے اپنا موقف دینے کے علاوہ اپنے اس عمل پر معذرت بھی کر لی ہے۔ فاطمہ ناصر لاہور کی مشہور سائیکلسٹ ہے اور وہ ریسکیو میں بھی کام کر چکی ہے۔ ان کی جو تصاویر وائرل ہوئیں وہ ایسی جگہ پر تھی جہاں اتوار کے روز کسی عام آدمی کو جانے کی اجازت نہ تھی، بلکہ صرف عملہ ہی امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہا تھا۔ فاطمہ ناصر نے بتایا کہ میں فوٹو شوٹ نہیں کروا رہی تھی، جب وہ تصویر بنائی تو موقع ایسا تھا کہ سب کے چہروں پر ایک پل کے لیے خوشی آئی تھی۔ اس لڑکی کا کہنا تھا کہ اس وقت ریسکیو کے واٹر ٹینک میں پانی ختم ہو گیا تھا، لوگ پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے اور مجھے اس وقت وہاں موجود لوگوں کے چہروں پر شدید پریشانی دکھائی دے رہی تھی، لیکن اسی موقع پر پی ڈی ایم اے اور واسا والے آ گئے اور انہیں دیکھ کر سب کے چہرے کھل اٹھے اور انہیں امید ملی کہ اب آگ بجھ جائے گی۔ فاطمہ نے کہا کہ میں اس وقت خوش تھی اس لیے کہ میرے دوست نے کہا کہ چلو میں تمہاری تصویر بنا دیتا ہوں۔ فاطمہ ناصر کا کہنا تھا کہ یقیناً میری غلطی تھی، مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ اس طرح کی تصویر لی جس سے جذبات مجروح ہوئے، جس پر میں معافی مانگتی ہوں۔ قدرت نے پھلوں میں حیاتیاتی جوہر اور شفا بخشی ہے اور ایسے کمالات سمو دیے ہیں کہ انسانی عقل اس پر حیران رہ جاتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ طبی نقطۂ نظر سے اکثر اور بیشتر پھلوں میں بدن پروری اور طاقت بخشی کے ایسے حیران کن جوہر پوشیدہ ہیں کہ ان کے سامنے بیشتر دعائیں بھی محض رسمی اور عمومی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ایسی ہی نعمتوں میں ایک نعمت انگور ہے، جو انتہائی نادر، لذیذ اور بے مثال قوت بخش پھل ہے اور اسے صحت اور توانائی اور فرحت بخش مہیا کرنے کے لحاظ سے ایک اچھوتا اور پرکشش پھل تصور کیا جاتا ہے۔ انگور کی بھی کئی اقسام ہیں جو رنگ، حجم اور تاثیر کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ انگور کو کچا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کچے انگور میں وہ غذائیت، شیرنی اور قوت نہیں ہوتی جو پکے ہوئے انگور میں ہوتی ہے۔
اگر تازہ دستیاب نہ ہو تو کشمش استعمال کی جا سکتی ہے جو بہت حد تک انگور کا نعم البدل ہے۔ انگور میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، وٹامن اے، وٹامن سی، کیلشیم اور آئرن پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کا پیٹ اکثر خراب رہتا ہے ان کے لیے انگور پختہ کا استعمال بے حد مفید ہے۔ انگور دل، جگر، دماغ اور گردوں کو طاقت دیتا ہے۔ لاغری اور کمزوری میں اس کا استعمال مفید ہے۔ پرانے بخار میں انگور کا استعمال مفید پایا گیا ہے۔ انگور کا بکثرت استعمال گردہ کی چربی بڑھاتا ہے، چہرے کا رنگ نکھارتا ہے۔ سینے کے جملہ امراض میں انگور بے حد مفید ہے۔ کھانسی کو ختم کرنے کے لیے انگور کے رس میں شہد ملا کر چٹانا مفید ہوتا ہے۔ جسمانی طور پر کمزور انسان 1 پاؤ شیریں انگور صبح شام کھائے اور رات کو سوتے وقت دودھ میں 1 چمچہ شہد ملا کر پینے سے بالکل صحت مند ہو جائے گا۔ مرگی کے مریض کو انگور کا رس 5 تولہ متواتر 3 ماہ تک دن میں 3 بار پلانے سے مرگی کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ انگور کا رس 1 چمچہ صبح و شام پلانے سے جن بچوں کے منہ اور حلق میں چھالے پڑے ہوں فائدہ مند ہوتا ہے۔ سخت زکام میں انگور کا استعمال بے حد مفید ہے۔ جو بچے دانت نکال رہے ہوں اگر انہیں 1 چمچہ انگور کا رس روزانہ پلایا جائے تو دانت بالکل آسانی سے نکل آتے ہیں اور سیدھے بھی رہتے ہیں۔ جن چھوٹے بچوں کو سوکھے پن کی بیماری ہوتی ہے ان کو 1 چھٹانک انگور کا رس روزانہ پلانا مفید ہوتا ہے۔ گردے کی پتھری کے لیے ضروری ہے کہ انگور کھائے جائیں۔ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے۔ ایسے مریض کو سادہ پانی بھی وافی مقدار میں پیتے رہنا چاہیے۔ دوستو، انگور دوا بھی ہے اور غذا بھی، اس لیے اس کو کھانے میں مکمل احتیاط کی جائے۔ ترش انگور سے پرہیز کیا جائے اور تازہ اور اچھے انگور ہی کھائے جائیں، اس سے صحت اچھی رہے گی۔ انگور کا جوس یا رس پینے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔